السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، سب گھر میں خیریت ہے اور امید رکھتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کے گھروں میں بھی بالکل سب خیریت ہوگی۔ میں جی صبح اٹھ گئی تھی، اور کیونکہ آج میری بیٹی کا فنکشن تھا اسکول میں، تو اس نے ارلی جانا تھا، تو پھر وہ چلی گئی، تو پھر میں بھی اٹھ گئی کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر سب لوگ ہی اٹھنے لگے، اور اتنی دیر تک میں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے اپنے صبح کے، جیسے سب سے پہلے کچن کو صاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ رات کا جو ہوتا ہے اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کچن ہے، اس کو کلیننگ جو ہے وہ مارننگ میں لازمی ہوتی ہے، جیسے کاؤنٹر وغیرہ صاف کیے۔ پھر جی ہسبینڈ کا ناشتہ بنانا تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ سے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جی ناشتہ بن جائے گا۔ اور یہ میں فرینچ ٹوسٹ بنا رہی تھی، آج کافی عرصے بعد فرینچ ٹوسٹ بنائے، اور میری چھوٹی بیٹی کو بھی بڑے پسند ہیں اور بڑی بیٹی کو بھی بہت پسند ہیں، تو میں نے کہا چلیں آج یہ بنا لیتے ہیں۔ اور آپ لوگ سنائیں کہ گھروں میں کیسا چل رہا ہے، گرمی کی کیا صورتحال ہے، اور اچھا یہ بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ ابھی لوڈ شیڈنگ شروع نہیں ہوئی اتنی، تو لیکن میں نے آس پاس سنا ہے کہ بہت لائٹ جا رہی ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں جن کے گھروں میں کم لائٹ جا رہی ہے اور جن کے گھروں میں 6 گھنٹے 4 گھنٹے جا رہی ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ ہم لوگوں کے گھر 1 گھنٹہ بھی جائے تو گرمی ہو جاتی ہے، اور بس سب گھروں میں سب بچوں کا حال جو ہے نا وہ برا حال ہوا ہے۔ تو جی اب تو خیر سمر ویکیشنز ہو گئی ہیں، شکر ہے الحمدللہ، کم از کم بچوں تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں گے، اور پیپرز دے کے اور اسکول جا کے بچے بھی بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں، جی کب چھٹیاں ہوں گی، کب دادو ہوم جائیں گے، کب نانو ہوم جائیں گے، یہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ویکیشنز آتی جائیں تو یہ تو پکا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں تو جانا ہوتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جی گرمی میں جانے کو نا کہیں دل نہیں کرتا، کہیں بھی دل نہیں کرتا، اور بس دل کرتا ہے کہ بس جو ہے نا کہیں بندہ چھپ جائے گرمیوں میں اور کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ لیکن کام تو خیر کرنے ہیں، ظاہر ہے گھر کے آپ کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور میری تو جی آج کل میڈ بھی نہیں آ رہی، تو کیونکہ میری جو میڈ ہے وہ میرے سارے کام کرتی ہے، تو اب جو ہے میرے پاس کوئی بھی میڈ نہیں ہے اس وقت، وہ چھٹی پہ گئی بھی ہے، تو بس پھر مجھے ساتھ ساتھ سارے کام ہی دیکھنے ہوتے ہیں، اور گرمی میں تو کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور غصہ بھی آیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ جی کہ گرمی میں جو ہے کام بھی کرو، اور پھر بچوں کی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں مما یہ بنا دو، ایک کہتے ہیں مما یہ بنا دو۔ خیر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جو میں بنا کے دیتی ہوں الحمدللہ وہ کھا لیتے ہیں۔ خیر اور بس میں نے یہ ساتھ ساتھ ناشتہ بنایا، ساتھ ساتھ میں تھوڑے اور بھی کام کر رہی تھی، چیزوں کو سنبھال رہی تھی، ساتھ ساتھ میرا بیٹا جو ہے میرے سے باتیں کر رہا تھا، اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ یہاں بہت گرمی ہے، اپنے روم میں چلے جاؤ، تو لیکن وہ مما کے بغیر رہتا نہیں ہے، اور وہ ساتھ ساتھ پھر رہا ہے، تو اور اس نے کہا کہ میرا ماما ناشتہ بنا دیں، تو میں نے کہا چلو اچھا ہے، ساتھ ساتھ اس کا ناشتہ بھی میں نے کہا سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ تو بس یہی ہو رہا ہے، اور بس آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگوں کی صبح کیسے ہوتی ہے، مارننگ کیسے گزرتی ہے آپ لوگوں کی، اور بچے جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے گھروں میں، اور جو ہے مجھے بھی ٹپ دیں کہ بچوں کو چھوٹوں کو کیسے مصروف کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بچے زیادہ تنگ کرتے ہیں، میرے خیال میں تو بچے اس وقت زیادہ تنگ کرتے ہیں جب مما جو ہوتی ہیں وہ ساری مصروف ہو جاتی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ پھر ماں ایک ایسی چیز ہے جو اس نے 10-12 کام نا ساتھ ساتھ کر لینے ہیں، یہاں ناشتہ بھی بنا رہی ہوتی ہے، وہاں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ساتھ چائے رکھی ہوتی ہے، ادھر سے ایک ہاتھ سے چیزیں اٹھا رہی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ جو ہے نا یہ بس ماں کے اندر ہی ہے یہ کہ اس نے جو ہے ساتھ ساتھ 8 کام اکٹھے کرنے ہیں، اور میرا خیال ہے ہر گھر میں مطلب جو مائیں ہیں نا مطلب گھروں میں وہ یہی سب کچھ کر رہی ہیں۔ تو خیر جی یہاں پہ میں نے ناشتہ بنا لیا تھا، ساتھ ساتھ میں نے بیٹے کا پیڑا بھی بنا دیا، اور آج جو ہے اس وقت جو لاہور میں ٹیمپریچر 45 ڈگری تھا، اور آپ یقین جانیں کہ گرمی میں جو ہے نا اس وقت میری گرمی سے نا حالت بری ہوئی تھی، تو بس پھر میں نے یہ ناشتہ وغیرہ کر کے آج میں بہت بزی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکینڈ سب سے بزی ہوتا ہے گھروں میں، اسپیشلی جن کے بچے ہوں، کیونکہ ناشتہ جس ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کوئی کھا نہیں رہا ہوتا، لیکن ہم نے تو پھر کھانا بھی بنانا ہے، ناشتہ بھی کرنا ہے،
بنانا بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے کام اکٹھا ہو جاتا ہے، کرنا ہوتا ہے۔ تو بس پھر میں نے یہ ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد اب میری چھوٹی بیٹی نے بھی کہا مجھے بھی ماما بنا دیں، تو میں نے کہا چلو ساتھ تمہارا بھی بن جائے گا، اس کو بھی ناشتہ دے دیا ساتھ ہی۔ اس کے بعد میں نے پھر گھر کے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے جو میں نے کہا چلو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی ہانڈی بھی بنانی تھی، آٹا بھی کرنا تھا۔ تو آپ بتائیں کہ یہ گھروں کے کام کر کر کے میری پیاری بہنیں تھکی نہیں ہوں گی گرمی میں سمجھ سکتی ہوں کہ میری بھی یہی حالت ہے۔ اور جی آپ لوگ بتائیں کہ مجھے آپ لوگ جو ہیں کمنٹ میں بتایا کریں کہ میری ریسیپی اچھی لگی ہے یا نہیں لگی، اور اگر آپ لوگ مجھے کچھ سجیسٹ کریں تو ضرور کر دیا کریں کہ اس میں کچھ اچھا کرنا ہے یا کچھ اس میں کمی رہ گئی ہے، ضرور بتایا کرنا ہے۔ لرننگ تو ہر وقت ہوتی ہے، تو یہ میرے لیے ایک اچھا کمپلیمنٹ ہوگا اگر آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس میں جو ہے اس چیز کی کمی ہے اور اس چیز میں آپ نے بہت اچھا بنایا ہے، کیونکہ ہر گھر میں الگ الگ بنائے جانے والے ناشتے ہوتے ہیں، الگ الگ بنائے جانے والی ہانڈیاں ہوتی ہیں، اوپر نیچے تھوڑے مسالوں کا فرق ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے طریقوں کا فرق ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اپنے اپنے گھر میں کھائے جانے والی جو چیزیں ہیں ان کے طریقے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا ہے جب میں فرینچ ٹوسٹ بناتی ہوں تو ہر وقت ہاتھ دھوتی رہتی ہوں، ایک سلائس رکھنے کے بعد ہاتھ دھوتی ہوں، پھر جی میں جب انڈے سے ڈپ کرتی ہوں پھر ہاتھ دھوتی ہوں۔ تو یہ بس جب فرینچ ٹوسٹ بناؤ نا تو اس کا تو یہی حالت ہے کہ بس ہاتھ ہی دھوتے رہو۔ تو اچھا جی، میرا بریک فاسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا ڈائٹ والا ہوتا ہے، کیونکہ میں آج کل اپنا ویٹ جو ہے وہ کم کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بتاؤں گی کہ میں کون سی ڈائٹ لے رہی ہوں، کیسی ڈائٹ لے رہی ہوں، اور آپ کو ڈرنک بھی بتاؤں گی۔ مجھے اس سے بہت فرق پڑا ہے، اور آئی تھنک میرا جو ہے 1.5 منتھ میں میرے 4 to 5 kg لوز کیا ہے میں نے۔ ابھی میں نے اتنی بہت زیادہ وہ ہیکٹک لائف نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی 20 منٹ سے 25 منٹ تھوڑی سی واک اور ایکسرسائز بھی کی، لیکن اس سے میرا ویٹ کم ہو رہا ہے۔ تو میں تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ناشتے میں نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ جو ناشتہ میں کرتی ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ اور شاید ایک دفعہ میں نے شیئر بھی کیا تھا کہ میں اوٹس کھاتی ہوں، اور اوٹس کی میں جو ہے وہ روٹی بنا کے بھی کھا لیتی ہوں، بیسن کی روٹی بھی کھاتی ہوں، بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے۔ اور میں جو ہے ڈرنک بھی ایک پیتی ہوں، ایک تو میں نے آپ سے ویڈیو میں شیئر کیا تھا، وہ بھی بہت اچھی ٹی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں اپنا بھی ایک ڈرنک بناتی ہوں جو میں صبح پیتی ہوں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی ٹائم میں وہ بھی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی۔ اور آپ لوگ دیکھیے گا کہ ویڈیو کے اندر ہی کچھ عرصے میں آپ کو نظر آئے گا کہ میرا اور ویٹ کم انشاءاللہ ہو جائے گا، اور آپ لوگ میری دعا کیا کریں کہ جو ہے جس مشن پہ میں لگی ہوں وہ بھی میرا بھی کمپلیٹ ہو جائے اور میرا وزن تھوڑا کم ہو جائے، کیونکہ جب آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے نا تو آپ صحیح بھاگ دوڑ لیتے ہو، اسٹیئرز وغیرہ چڑھنا اور بھاگ کے بچوں کے کام کرنا، تو میرا خیال ہے عورت کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی بونز وغیرہ ٹھیک ہوں، وہ بھاگے دوڑے، کیونکہ پھر اس کا دل بھی تو کرتا ہے نا بچوں کے لیے کام کرنے کے لیے۔ تو بس میرا بھی یہی ہے کہ میرا ویٹ تھوڑا کم ہو جائے تاکہ میں بھی اپنے بچوں کے لیے بھاگ کے کام کروں۔ جی میں چھوٹے بیٹے کا ناشتہ بھی بن گیا تھا، پھر میں نے کہا ساتھ انڈا بنا دیتی ہوں۔ ویسے تو گرمی میں انڈا کھانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا، لیکن میرے بیٹے کو پسند ہے تو چلو پھر میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں، اور اس کو جو ہے روٹی سے زیادہ انڈا پسند ہے، وہ یہ شوق سے کھاتا ہے۔ خیر جی، میں نے جب یہ بریڈ بنا لی تھی، اس کے مطلب جو ہے فرینچ ٹوسٹ بنا لیے تھے، تو میں جو اس کے کنارے ہوتے ہیں نا اس کو ضائع نہیں کرتی۔ میں کیا کرتی ہوں کہ اس کے بریڈ کرمز بنا لیتی ہوں، بنا کے میں فریج میں رکھ لیتی ہوں کہ اب تو گرمی ہے ظاہر ہے اس کو اب باہر نہیں رکھ سکتے، فریج میں بنا لیتی ہوں۔ پھر جب کوئی کباب وغیرہ بنائے یا کوئی اور ریسیپی بنائی تو میں اس کے ساتھ پھر بریڈ کرمز یوز کر لیتی ہوں۔ تو یہ میں ساتھ میں نے کہا چلو وہ جو بچے ہیں وہ ساتھ ہی بنا کے تو میں اس کو جو ہے باکس میں ڈال لوں۔ تو یہ میرا یہ ہے کہ ساتھ ہی میں کر لیتی ہوں، میں اکٹھا نہیں بناتی، بس جو بچے ساتھ وہ بنا کے تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں آپ نے کوئی ریسیپی میں یوز کرنے ہو یا کس چیز میں تو آپ بنا کے آرام سے اس کو فریج میں تقریباً یہ کافی دیر نکل جاتا ہے مجھے، تقریباً 1 مہینہ بریڈ کرمز یہ ڈرائی ہوتے ہیں کیونکہ تو بریڈ کرم وغیرہ یہ نکل جاتے ہیں، تو میں اتنا بنا لیتی ہوں کہ مجھے 1 منتھ میں جتنے یوز کرنے ہوتے ہیں اس حساب سے میں بنا کے۔ کچھ لوگ فریز بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ فریز کر لیں، اگر آپ نے زیادہ کوانٹٹی میں بنانے ہیں تو آپ اس کو فریز کر لیں تو وہ بھی بیسٹ رہتا ہے۔ تو بڑا میں اس کو بہت زیادہ سا گرائنڈ کرتی ہوں کہ اس کی بڑا وہ نا سافٹ سی وہ بن جاتی ہے، جو کرمز ہوتے ہیں نا وہ بڑے اس کے وہ چھوٹے سے کرمز، اور بالکل اس کو میں پیس دیتی ہوں تاکہ جس چیز پہ بھی آپ لگاؤ نا تو اس کی لیئر بڑی اچھی آئے۔
تو باقی یہ ہے کہ پھر میں جو ہے بچوں وغیرہ کو ناشتہ دیا، ناشتے سے میں فارغ ہو کر آئی تو میں نے کہا اب ساتھ ہی ہانڈی بھی پکا لیتی ہوں کہ بڑی گرمی لگ رہی تھی، دل کرتا جلدی جلدی کوئی کام کر دے، لیکن کوئی کیا، وہ تو ہم نہیں کام کر رہے ہیں اپنے تو گھروں کے۔ تو بس میں نے یہاں پر سوچا کہ میں کیا بناؤں، پھر فریزر میں نے یہ بھنڈی فریز کی ہوئی تھی تو سوچا یہی بنا لیتی ہوں، ذرا جلدی بھی بن جائے گی اور ہر سب کھا بھی لیتے ہیں۔ تو بس پیاز کاٹے، ٹماٹر کاٹے اور بس ہری مرچیں شرچیں کاٹ کے تو بس 10 منٹ میں ہانڈی بن گئی۔ تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو بھی تھوڑی ویڈیو دکھاتے ہیں، جب میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر میں ایسی جو سبزی وغیرہ جو فریز کی ہوتی ہے نا اس سے پھر میں ہانڈی بنا لیتی ہوں، تاکہ کسی ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے نے جلدی جلدی ہانڈی بنانی ہوتی ہے، گرمی بہت لگی ہوتی ہے، یا آپ ساتھ ناشتے بنا رہے ہو یا آپ کا بچہ تنگ کر رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی موٹی کوئی ہانڈی بنا لو جس سے بس 10 منٹ میں بن جائے۔ تو وہ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ویجیٹیبل اگر آپ نے فریز کی ہوئی ہے تو وہ پھر بیسٹ رہتا ہے کہ آپ فٹافٹ اس میں کچھ بنا لو۔ اور جو ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے چنے ہیں آپ بنا سکتے ہیں، لوبیا ہے، وہ جلدی جلدی پھر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے یہی لگا کہ چنے اور لوبیا میرا بھی بوائل نہیں ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ پھر یہ بھنڈی بنا لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی میری بڑی بیٹی کو نا بھنڈی بہت پسند ہے تو وہ بھی خوشی خوشی کھا لیتی ہے۔ تو جب بھی میں بھنڈی بناتی ہوں نا تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ جب میں کوکنگ کرنا سٹارٹ کی تھی نا تو میری امی نے کہا کہ بھائی تم کوکنگ سٹارٹ کرو نا، اب تم کچھ بنایا کرو۔ تو میری امی نے کہا تم ایسا کرو کہ سٹارٹ کرو بھنڈی سے۔ تو جو ہے نا بھنڈی میں نے سب سے پہلے ہانڈی بنائی تھی اور بھنڈی سے ہی میں نے اپنی کوکنگ کا آغاز کیا، اور جو ہے میں نے آگے سے مطلب باقی چیزیں میں نے پھر بعد میں آہستہ آہستہ شروع کی، لیکن بھنڈی میری امی نے نا 2-3 دفعہ بنوائی۔ وہ کہتی تھی آسان ہے، سب سے آسان کیا ہے بھنڈی ہے، وہ کہتی ہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، اگر کٹنگ ہوئی بھی ہو یا کٹنگ اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو پھر نا میری بھنڈی میں بڑی پریکٹس ہو گئی تھی، امی نے نا میری بڑی پریکٹس کری۔ اور ہمارے گھر پہ پتہ کیا ہوتا تھا کہ نا جو چیز ہم لوگ نہیں کھاتے تھے نا میرے ابو وہی بنواتے تھے، کہتے تھے کہ یہ نہیں کھائیں گی نا کتنے دن نہیں کھائیں گی، 1 دن نہیں کھائیں گی، 2 دن نہیں کھائیں گی، آخر تو کھائیں گی۔ تو وہ مجھے نا شلجم پسند نہیں تھے، تو میرے ابو نا روز شلجم پکواتے تھے۔ تو میں امی سے کہتی تھی امی جی آپ میرے لیے ہانڈی کوئی اور بنا دیا کریں، کہتی نہیں ابو نے کہا ہے کہ عائشہ کو نہیں پسند تو بس یہ بنانے ہیں۔ تو خیر مجھے بڑا غصہ آتا تھا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اگلے گھروں میں جاؤ گے تو کیا پتہ تمہاری پسند کا ملے نہ ملے یا کیسے لوگ ہوں، تو کل کو تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ میرے ماں باپ تو میرا اتنے نخرے اتارتے تھے، اتنے نخرے اٹھاتے تھے، اور آج جو ہے مجھے وہ کھانے کو نہیں ملا، یہ کھانے کو نہیں ملا۔ تو یہ عادتیں ڈیولپ کرتے ہیں ماں باپ کہ بھائی سب کچھ کھاؤ، کیا پتہ آنے والے وقت میں کیا ہو۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے میرے پہ تو کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہو یا میرے خامن نے کسی چیز کی کمی چھوڑی ہو، لیکن یہ ایک اچھا لیسن ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سکھائیں۔ میں بھی سکھاتی ہوں اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ اس طرح کے لیسن کہ کھانا ہے، لیکن اتنی سختی تو نہیں کرتی جتنے میرے والد صاحب نے سختی کی، لیکن اب سے آگے سمجھ آتی ہے جب آپ ماں باپ بنتے ہو نا کہ بھئی یہ بھی لیسن بڑا ہی ضروری ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے کہ ہر چیز کھاؤ۔ تو یہ ہے کہ بس تربیت کا یہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن ہاں آج کل کی جو ہماری جیسی مائیں ہیں اگر بچے تھوڑا سا روئیں ضد کریں تو ہم دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ایسے ہی ہیں۔ لیکن ہمارے ماں باپ تھوڑے اسٹرک ہوتے تھے، نو کا مطلب نو ہوتا تھا، ہماری نو کا مطلب کچھ نو ہوتا ہے اور کچھ یس ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کافی ساری مائیں میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ لیکن چلیں جی ہر ماں کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے بچے کو بڑا کرنا، اس کی تربیت کرنا، تو لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے، وہ چاہے پرانی ہو یا نہیں ہو، قربانیاں دینا ماں کے اندر لکھا ہوا ہے، ماں کے جذبات ہیں یہ جو اللہ نے ڈال دیے ہیں کہ بس بچوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مصیبت میں ہو وہ اپنے بچے کے لیے اٹھتی ہے، اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں ایک پیور رشتہ ہے، بالکل پیور رشتہ ہے ماں کے ساتھ جو بچے کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں جو ہے نا بچے کو دور سے دیکھ لیتی ہے کہ میرے بچے کو یہ پریشانی ہے، آج یہ صحیح بولا نہیں۔ میری امی جب فون کرتی ہیں نا، جس دن میں صحیح سے نہ بولوں تو مجھے کہتی ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو میں کہتی ہوں امی جی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ماں باپ کو کون پریشان کرتا ہے، ظاہر ہے چھوٹی موٹی گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی پیپر ہو رہے ہیں، کبھی گھر میں کوئی اور پرابلم ہے، تو انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ماں باپ کو بتائے، تو پریشانی مطلب ان کو ہو جائے گی۔ میری پریشانی تو شاید آج کل میں جو ہے ختم ہو جائے، لیکن
جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ بہت دور تک سوچتے رہتے ہیں، راتوں کی نیند بھی چلی جاتی ہے۔ تو میری امی کہتی ہیں کیوں پریشان ہے؟ تو میں کہتی ہوں امی پریشان نہیں ہوں، تھکی ہوئی ہوں، تو میں آپ کو تھوڑی دیر تک فون کرتی ہوں، اور پھر جب میں ٹھنڈی ہو جاتی ہوں، جب میں مطلب اچھے سے مطلب اپنا ذہن جو ہے دوسری طرف لگا لیتی ہوں، تو پھر میں اپنی امی کو دوبارہ کال کرتی ہوں۔ تو بس یہ ہوتا ہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ہے وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پلیز میری ویڈیو دیکھا کریں، اور تاکہ یہ میرے لیے ایک موٹیویشن ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ۔